الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: افلا، کیا پس نہیں، یتدبرون، وہ لوگ غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو کان، اور اگر ہوتا یہ قرآن، من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں ضرور بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ بامحاور ترجمہ: افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ ذرا بھی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر بالفرض وہ قرآن غیر اللہ کی کلام ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اس آیت میں قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تدبر اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن کا اللہ کی کلام ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی کلام نہیں ہے۔ دلیل یہ بیان فرمائی کہ چونکہ یہ قرآن ایسی فصیح اور بلیغ کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کے اندر معنی اور مطالب، معنی اور مضامین کثیرہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ معانی اور مضامین کثیرہ کے ہونے کے باوجود اس میں کوئی اختلاف، کوئی تضاد، کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اگر یہ کلام، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اگر یہ کلام اللہ نہ ہوتی، اللہ کی کلام نہ ہوتی، کسی بشر کی کلام ہوتی، تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ اس کے معنی اور مضامین کے اندر اختلافات، تضاد اور تفاوت ہوتا۔ ان کے معنی اور مطالب میں، مضامین میں تضاد اور اختلاف کا نہ ہونا ہی یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہاں پر قرآن پاک نے ہر انسان کو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ تو اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن نے جب غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تو لفظ تدبر لائے ہیں، لفظ قراءت، افلا تقرؤون نہیں فرمایا کہ کیا تم قرآن پڑھتے نہیں ہو، یا افلا تتلون القرآن، کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ یہ تلاوت اور قراءت کا الفاظ نہیں لائے کہ عنوان قائم نہیں فرمایا، بلکہ تدبر کا عنوان قائم فرمایا ہے۔
تدبر کا عنوان قائم کر کے اس بات کی طرف لطیف اشارہ کر دیا ہے، فرمایا کہ اگر تم قرآن کے معنی اور مضامین کے اندر گہری نظر سے غور و فکر کرو گے، اسے تم گہری نظر سے دیکھو گے، تو پھر تو تمہیں قرآن کے معنی اور مطالب میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف، کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر تم قرآن میں گہری نظر سے تفکر نہیں کرو گے، گہری نظر سے نظر و فکر نہیں کرو گے، بلکہ سرسری نظر سے تلاوت کرو گے، سرسری نظر سے قرأت کرو گے، تو فرمایا پھر تمہیں قرآن کے معنی اور مضامین میں اختلافات نظر آئیں گے، تضاد نظر آئیں گے، جو حقیقت میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں۔ اور اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عنوان تدبر وہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کہ عنوان تلاوت یا قراءت۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں عنوان افلا تدبرون کا فرمایا ہے، اور یہ نہیں کہا تلاوت اور قراءت کا نہیں فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے عام ہر انسان کو افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے؟ ہر انسان کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی اور تدبر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کیا آیا ہر انسان قرآن کے اندر غور و فکر اور تدبر کر سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر آدمی کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی اجازت ہے اور وہ کر سکتا ہے، لیکن اس غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے پہلے اس کے اندر، اس آدمی کے اندر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ کہ وہ شرائط یہ ہیں کہ ایک تو علوم قرآنی سے واقف ہو، چونکہ ہمارا یہ کلام اللہ جو ہے، اللہ کی کلام عربی زبان کے اندر ہے، تو وہ عربی کے تمام اصول اور قواعد سے واقف ہو، عربی کے تمام اصول اور قواعد سے واقف ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ علوم شرعیہ سے واقف ہو، علوم شرعیت کے اندر مہارت رکھتا ہو۔ جب علوم شرعیت میں اور علوم عربیت میں ان کے قواعد اور اصول میں مہارت رکھے گا، اس کے بعد پھر وہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ اس قرآن کے اندر تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی صرف مولویوں کی یا اماموں کی یعنی اجارہ داری نہیں ہے، یہ صرف یہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، نہیں، قرآن نے عام اجازت دی، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ہر آدمی کو دعوت دی ہے، ہر آدمی غور و فکر کرے، لیکن اس غور و فکر کے کرنے کے لیے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت ہو، اور اس کے اندر وہ شرائط پائے جا رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اگر کوئی میڈیکل کا کتاب ہے تو میڈیکل کی کتاب کی تشریح اور تفسیر، اس میں غور و فکر وہی پروفیسر کر سکتا ہے جو میڈیکل کا پروفیسر ہے۔ اس کے اندر کوئی انجینئرنگ پروفیسر جو ہے وہ اس کے اندر غور و فکر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انجینئر کی کتاب ہے تو اس کے اندر غور و فکر وہ انجینئر کا پروفیسر ہی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر میڈیکل والا یہ نہیں کہ وہ غور و فکر نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک کا اپنا اپنا یعنی کا ایک لین ہے اور اس کے اصول اور قواعد ہے، تو اس کے اصول اور قواعد کو حاصل کرنے کے بعد
اور اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنے کے بعد ہر آدمی اس کے اندر کیا غور و فکر کر سکتا ہے، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد بھی ہر آدمی کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ہمارے ائمہ اور مجتہدین ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام مالک اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا جو تدبر ہوتا تھا، غور و فکر ہوتا تھا، تو ائمہ مجتہدین کے غور و فکر تدبر سے وہ ایک ایک آیت سے ایک ایک ہزار مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں۔ ان کا تدبر اور تفکر جو ہے 1000 مسائل کے استنباط و اخراج تک پہنچتا ہے۔ اور عام علماء، عام عالم جو ہے وہ جب اس کے اندر قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو فرمایا کہ ان کا غور و فکر کا نتیجہ عام مسائل کے سمجھنے تک ہوتا ہے، یعنی وہ مسائل جو ائمہ مجتہدین نے استنباط کی، استخراج کیے، تو عام علماء صرف ان مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے غور و فکر کا نتیجہ یہاں تک ہوتا ہے۔ ہاں، جب عوام الناس جو ہے وہ اس کے اندر غور و فکر کرے گی اور غور و فکر کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، تو اس سے فرمایا کہ عوام الناس وہ ان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کے اندر کیا کرے، غور و فکر کرے، اور اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق۔ لیکن عوام الناس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جو آدمی عربیت کے اصول اور قواعد سے کما حق کو واقف نہیں ہے، اسے اچھی طرح جانتا نہیں ہے، تو وہ جب قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرے تو غور و فکر پڑھنے اور سوچے، تو غور و فکر کرتے وقت اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر کسی مستند عالم سے پڑھے، سبقاً پڑھے، کسی مستند عالم سے سبقاً قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر پڑھے۔ یا اگر اتنا اس کو فرصت نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ کسی مستند عالم کے مشورے سے کسی مستند تفسیر کا خود مطالعہ کرے، پھر وہ اس عالم کے ساتھ رابطے میں رہے، جہاں کی تفسیر کے اندر اسے یعنی کا کوئی شبہ محسوس ہو، کوئی یعنی کا بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو فوراً اس عالم سے کیا کہ رابطہ کرے اور اس سے یعنی کا اس مقام کو کیا کرے، حل کرائے، اس سے پوچھے۔ پھر تو انسان ہدایت پہ چلے گا اور اس کی ہدایت کے اندر اور اضافہ ہوگا، اللہ کی عظمت، محبت اور فکر آخرت پیدا ہوگی، جو کلید کامیابی ہے۔ اسی سے انسان کی کامیابی میں حاصل ہوگی۔ یہ کامیابی کی چابی اور کنجیاں ہیں۔ اگر کوئی انسان بغیر اپنے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنے کے، عربیت کے قواعد اور اصول کو جاننے کے بغیر یعنی کیا وہ قرآن کے اندر خود بخود غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے اور تدبر شروع کر دیتا ہے، پھر کسی عالم کے سے سبقاً ترجمہ تفسیر بھی نہیں پڑھا اور کسی کے مشورے سے مستند تفسیر کا مطالعہ بھی یعنی کہ نہیں کرتا، اپنی مرضی پہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی گمراہی کے اندر جائے گا، اسے ہدایت حاصل نہیں ہوگی، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عالم کے مشورے سے پہلے تو عالم سے سبقاً پڑھے، ورنہ اس کے مشورے سے اور مستند تفسیر کا کیا کرے، مطالعہ کرے۔ میرے دوستو، بہرحال کیا فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ ذرا برابر بھی قرآن کے اندر تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر بالفرض والمحال یہ کلام غیر اللہ کی ہوتی، اللہ کی نہ ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور بشر کی کلام ہوتی، تو فرمایا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس کے معنی اور مضامین کے اندر اختلاف کثیرہ پاتے۔
ظاہر ہے کہ اگر کسی کتاب میں ایک ہی مضمون ہو تو ایک مضمون کے اندر کم از کم ایک اختلاف، ایک غلطی آ سکتی ہے، ورنہ تو ایک سے زیادہ بھی اختلاف، تضاد اور تفاوت آ سکتا ہے۔ تو کم از کم ایک مضمون کے اندر تو ایک تضاد۔ تو جس کتاب کے اندر معانی اور مضامین ہوں ہی کثیرہ، تو جب مضامین کثیرہ ہوں گے تو اس لیے ان کے اختلافات کیا بن جائیں گے؟ کثیرہ بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر اختلافات کثیرہ پاتے، لیکن قرآن کے اندر جب تم ان کے معنی اور مضامین کے اندر اور اس کے الفاظ کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل، کوئی ان کا اختلاف، کوئی تضاد، کوئی تفاوت نہیں پاتے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی کلام نہیں ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام